والدین سے کہتا ہوں اپنی اولاد کا خیال کرو، اولاد کو عزت دو۔ ٹیچروں سے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو عزت دو، عزت دینے سے عزت واپس آتی ہے۔ میں کیا بتاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اولاد یہ سب تمہاری اولاد بیٹھی ہے، یہ سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں ہمارے۔ میرے نبی کا طریقہ تو میں بتا رہا ہوں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک دم حضرت فاطمہ اندر آتی ہیں، باپ ہیں، باپ کے علاوہ دو جہان کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اتنے بڑے رسول۔ بیٹی آئی، آپ یوں بیٹھے ہوئے، بیٹی آئی، ایک دم کھڑے ہوتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ایسے بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے آگے بڑھتے اور آپ کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آگے لاتے اور چارپائی پر بٹھاتے یا کرسی پر بٹھاتے اور پھر ان خود بعد میں خود بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سرحد ہو، سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ وہ اتنے تانے سنتی ہے بچی، وہ ماں بنی ہوئی ہے اور تانوں پہ تانے، تانوں پہ تانے، وہ جو اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے وہ بچے پہ پڑتا ہے اور وہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اوپر یہ ماں خود اس کو مزید ڈپریشن کا شکار کرتی ہے کہ بچہ بات کرنے آتا ہے، اماں موبائل دیکھ رہی ہے، ہاں بولو سن رہی ہوں، کیا بکواس کرتے ہو، بولو سن رہی ہوں۔ ارے پاگل، تیرا بچہ برباد ہو جائے گا تیرے موبائل کے پہ۔ اس موبائل نے تباہی پھر براسیاں دا بیٹا ہویا انہاں چم چم کے مار چھڑیا۔ پاکستانیاں نو موبائل لدا اے ٹائلٹ وچ بھی بیٹھے سن دے ہوندے، ہیلو۔ یہ لکھانی صاحب جیسے بڑے تاجر جو لوگ ہیں یہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ٹائلٹ میں بھی سودے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی یہ ضرورت کی چیز ہے۔ بچہ ماں سے بات کر رہا ہے اور بے وقوف ماں بچے کو دیکھنے کے بجائے موبائل دیکھ رہی ہے۔ ان بچے کو ذبح کر دیا۔ بیٹا ابا سے بات کر رہا، ابا لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، ہاں تیرا بچہ برباد ہو گیا۔ تیرا سرمایہ تیرا کاروبار نہیں، تیری جاب نہیں، تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے۔ صرف 10 سال بچے کو دے دو، صرف 10 سال، ساری زندگی بچہ تمہارا ہوگا۔ اور وہی 10 سال ہمارے بچوں پہ ظلم ہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، مجھے پتا ہے میری کوئی نہیں سنے گا، میری کوئی نہیں مانے گا، کچھ میری حمایت تو کر دیں گے ٹھیک کر رہا ہے، کچھ کہیں گے مولوی میں کھپتا پہ ہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بچے پر ظلم عظیم ہے۔ میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، نماز جیسی چیز سے روکتا ہے۔ 7 سال نماز بھی نہیں کہنا، کیا کرنا ہے؟ گود دو، پیار دو، نصیحت بھی نہیں کرنی بلکہ بچے کے ساتھ بچہ بن جانا ہے۔ میرے نبی قاب قوسین او ادنا، اللہ اکبر، اور وہ حسن حسین کے لیے گھوڑا بنوے سے۔ کہاں گئے میرے بچے، کہاں ہیں؟ ان کاروباریوں کے پاس نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ بچوں کے لیے وقت ہے، یہ ہیں اور موبائل ہے۔ روٹی کھاتے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لعنت ہے ایسے کاروبار پر۔
تم نے کبھی دیکھا ان بڑے مالداروں کی لائف کوالٹی کتنی برباد ہو چکی؟ لائف کوالٹی، گاڑی نہیں، گاڑی بہت بڑی ہوگی، مرسڈیز ہوگی، BMW ہوگی، لیکن لائف ایک چپڑاسی سے بھی گندی ہوگی کہ یہ روٹی بھی سکون سے نہیں کھا سکتی، یہ سو نہیں سکتی۔ اور ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل ہے۔ ایک دفعہ میرا موبائل کھلا رہ گیا، میں سو گیا، سردیوں کا زمانہ، 12 بہت دیر سے بجتے ہیں، تو کوئی 1 بجے گھنٹی بج گئی۔ میں ڈر گیا کہ یا اللہ خیر ہو، رات کا 1 بج رہا ہے اور گھنٹی بجی ہے، 1 بجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو میں پریشانی کے ساتھ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی او جی پوچھنا سی ٹائلٹ بندہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ وہ پھٹے منہ تیرا، وہ اردو دے پٹھے گھڑی تو ایک ٹائم کی ہوئے۔ تو ہمارے لوگوں کا موبائل کا یہ حال ہے، میسج پہ میسج کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اگلا کسی کام میں ہوگا، لوگ کیے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں اگر وزیر اعلیٰ تمہیں میسج کرتا اس کا تو تم اٹھا لیتے، مجھ غریب کا کہاں سے اٹھاؤ؟ میں کہتا تو وزیر اعلیٰ سے بڑا ظالم ہے جو مجھے ٹائلٹ میں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں بچے کو جب توجہ دو تو موبائل کو پھینک دو۔ ان والدین سے کہتا ہوں بچے کو جب پڑھو موبائل پھینک دو۔ میرے نبی جیسی شہنشاہ ہے ہستی والے حسن حسین کے لیے آتے تھے، میں نے آپ کو فزیکلی شکل دکھائی ہے، اور فرماتے آؤ بچوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر یوں کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے، پھر ان کو چکر لگواتے اور ان تینوں سے بیٹھ کے کھیلتے تھے۔ 7 سال حسن کی عمر، 6 سال امام حسین کی عمر، اور ان 7 سال میں 7 نصیحتیں بھی اپنے بچوں کو نہیں کی، صرف ٹائم دیا۔ آج کی ماں بچے کو ٹائم نہیں، کھلا دیتی ہے، پلا دیتی ہے، سلا دیتی ہے، ٹائم نہیں دیتی۔ کبھی اس کے ڈرامے، کبھی اس کا موبائل، کبھی اس کی میسیجنگ، اسی میں وہ برباد ہو جاتی ہے، اپنے بچے جیسی دولت کو ضائع کر دیتی ہے۔ بچوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھنا، نصیحتیں اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، اوور کر دیتے ہیں۔ محبت دو، ٹائم دو۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی کہ آپ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اتنے آپ پر کتنے غم تھے، کتنے صدمے تھے، کتنے درد تھے، اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، کشتی کروا رہے حسن حسین کی۔ تو حسین ذرا کمزور ہو رہے تھے چونکہ حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے، تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑے مار رہے تھے ان کے، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، اے ہے یا حسین۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں۔ وہ جو ماں تھی تو اس کو دوسرے کا، تو آپ نے کہا فاطمہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ حسین کو تھاپڑے مار رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑے مار رہا ہوں۔ کشتیاں ہو رہی ہیں، ٹائم دیا جا رہا ہے، کھیل رہے ہیں، تو پھر وہ جنت کے سردار بنے۔ والدین کے، میرے بچے جب چھوٹے تھے، یہ چھوٹے اسکول میں، تو میں ان کے پرنسپل سے ملا، تو وہ کہنے لگے میرے پاس یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہمارے گھر میں کھانے، اور ہم پوچھتے ہیں بتاتے نہیں، تو کائنڈلی آپ پوچھ کے بتا دیں، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ کہ میں نے بچوں کو بلایا کہ بیٹا یہ آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے۔ تو ان دونوں کو باہر بٹھا دیا، تو کہنے لگے اب بتاؤ۔ کہ سر صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دوپہر کو جب ہم واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں،
ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ شام کو جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک پر ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہمیں اتوار کو نظر آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتا، ہم نے ان کی روٹی بھی نہیں کھانی۔ اپنی اولاد کو قیمت دو، اپنی میرے نبی نے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر بچوں کو ٹائم دیا۔ 10 سال تک بچے کو اپنا بنا لو، ساری زندگی تمہارا ہوگا۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے۔ ہمارے اب تو میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ ہم 18 مہینے ایک بچہ بھی لے لیں گے، ادھر پوتڑے بھی دھویں گے، ادھر بس صرف تو سانو پیسے دے دو، باقی سارا کام ہنسی کریں۔ یہ اسکول نہیں ہے، میں دکھ سے کہتا ہوں، یہ کاروباری سینٹر ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس عمر میں بچے کو ماں چاہیے اور باپ چاہیے۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی اور کہتی ہے اسکول بھیجو میری جان چھوٹے، تو ایک عورت جس کی تنخواہ بھی مشکل سے 25, 30, 40 ہزار ہے، وہ 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک اسکول ٹیچر لطیفہ ہے، بچوں سے کہنے لگی بچوں بولو CUP سپ، سپ سمجھتے ہو نا، سانپ، بولو بچوں CUP سپ۔ تو بچے کہنے لگے مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہ نہیں بیٹا بولو CUP سپ۔ بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے۔ مس نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ پہ CUP سب بھی رہے گا، کپ نہیں۔ اب یہ بیوقوف مائیں جو اپنے بچے کو خود نہیں سنبھال سکتی، جسے جنا ہے 30 بچوں کو سنبھالنے والی، 30,000 لینے والی، سنبھالے گی؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہو، بچے والدین کو ٹائم دیں، والدین بچوں کو ٹائم دیں۔ گھر میں روزانہ ایک ایسی مجلس لگاؤ جس میں موبائل بیوی کا بھی بند ہو، باپ کا بھی بند، خامد کا بھی بند ہو، بچوں کا بھی بند ہو، صرف آپ۔ یعنی عجیب معاشرہ ہو گیا ہے، اس موبائل نے ایک ہاتھ میں 7 بر اعظم جمع کر کے پکڑا دیے اور ایک چھت کے نیچے بھائی بہنوں کو دور کر دیا، سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوتے ہیں سب۔ یہ ضرورت کی چیز تھی، نہ کہ اپنی جان کو برباد کرنے۔ صبح بیٹھ کے ایک پارہ یاد کرتا تھا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا۔ یہ میں اپنے مدرسے کو بتا، تو اللہ نے قرآن کو اس امت کے لیے اتنا آسان کیا کہ اچھے حافظے والا ایک دن میں پارہ یاد کر رہا، 80 برس کا بوڑھا بھی اس کو یاد کر رہا۔ پھر اللہ نے ہمیں نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، امام کی تلاوت سننے کا حکم دیا، جہری سری نمازیں بنائی، نوافل میں قرآن پڑھنے کا۔ حجاج جیسا ظالم آدمی تہجد میں 10 پارے کی روزانہ تلاوت کرتا تھا۔ ولید بن عبد الملک جیسا جابر حکمران بادشاہ، وہ بھی تہجد میں روزانہ 10 پارے تلاوت کیا کرتا تھا، نفلوں میں کھڑے ہو۔ ہم سے تو ایک آدھا پارہ نہیں پڑھا جاتا، وہ نفلوں میں 10 پارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا۔ اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، مسجد حرام بیت اللہ، امیر المومنین حضرت عثمان تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وضو کا پانی داڑھی میں تھا۔ انہوں نے جوتا ایک طرف رکھا اور آ کے اللہ اکبر نیت باندھی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کیا۔ تو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں، یہ کہاں رکوع کریں گے؟ میں آج بیٹھ کے سنتا ہوں، جہری نوافل پڑھ رہے تھے جو بھی تھا۔ تو الف لام سے حضرت عثمان بطور امیر المومنین تلاوت شروع کی اور والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، ایک رکعت۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 70-72 سال کی عمر تھی جب انہوں نے ایک رکعت میں سارا قرآن کھڑے ہو کے پڑھا۔ تو اللہ نے ہمیں مسجد دی، نماز بڑی خوبصورت دی، نماز میں تلاوت دی، اور مسجد سے پوری امت کو جوڑ دیا، ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو پہلے آپ مسجد بنائی، اور جب دنیا کو تباہ کرے گا تو پہلے مسجد کو گرائے گا۔ پہلے بیت اللہ کی مسجد گرے گی اور مسجد نبوی گرے گی، اس کے نام و نشان تک مٹ جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بٹھا دے گا۔
یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ملک نہیں ہے۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا، اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اب اس کو طلاق سے کیسے بچاؤں؟ تو اس نے علماء کو جمع کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا ہے، اب کیا شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو کاش ایک ہی شکل ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے، پھر ہی طلاق سے بچے گی۔ اور اس کا ملک تو کراچی بھی تھا، میرا ضلع ملتان بھی تھا، دیپال پور کشمیر تک، کوئی ہوائی جہاز ہے نہیں کہ اٹھا کے دلی پہنچا دو، تو لہٰذا اس کو تو اندھیرا نظر آیا چاروں طرف کہ اب یہ کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا، کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے، تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غیر معلوم سی شخصیت تھے، غریب کے بیٹے تھے، باپ مر گیا، ماں کام پہ بھیجتی، یہ راستے میں امام صاحب کی مجلس میں بیٹھتے اور انہی کے ہو کے رہ گئے۔ تم جو کام کے بغیر آتے تو ماں پٹائی کرتی، کام کے لیے جاتے تو جینا کرتا اور وہاں کے بیٹھ جاتے۔ تو ایک دن ان کی ماں آ گئی امام صاحب کی مجلس، کہنے لگی تو مالدار آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، تیری روٹی تو چلتی ہے، یہ غریب یتیم ہے کیوں اس کو برباد کرتا ہے؟ اس کو کوئی ہنر سیکھنے دے، کوئی روٹی کمانے والا بن جائے، مجھ بیوہ کا بھی کام چل جائے۔ وہ ایک دم فرمایا امام صاحب نے کہ میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، شاہی دسترخوان ہے اور فیروزہ خوبصورت پتھر، اس کا ڈونگا ہے، اور اس میں پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے، اور تیرا بیٹا بادشاہ کے سامنے کھا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی انک شیخ قد خرفت، عمر تیری زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے بیٹھی بیٹھی باتیں کرتا ہے، تو عقل آگے پیچھے ہو گئی نا، بوڑھا ہو گیا۔ تو بات آئی گئی، وہ امام صاحب نے اس دن سے ان کا خرچہ باندھ دیا، وہ خرچہ دے دیتے، ان کا گھر چلتا، یہ چلتے رہے 17 برس اپنے استاد کے ساتھ، 17 برس۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات بڑے زمانے سے ہیں۔ ایک یہودی نے گلی تنگ کر دی، دیوار آگے بڑھا دی، یہودی تھا تکڑا مالدار، یہ غریب، تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی یہ ہم غریبوں کا راستہ ہے گزرنے کا، تم نے دیوار آگے بڑھا دی ہے تو مہربانی کرو اپنی جگہ پہ دیوار رکھو۔ تو اس نے آگے بڑے تکبر سے کہا، جس دن تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تو میں دیوار اپنی پیچھے ہٹا دوں گا۔ تو غریب آدمی تو جو پالکی اس وقت ایک بڑی سواری سمجھی جاتی تھی جسے غلام اٹھاتے، غریب دھوبی کا بچہ یہ کہاں سے پالکی۔ یہ واقعہ ہو کے گزر گیا۔ ہارون والا قصہ پیش آ گیا، تو وہ پوچھتا ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، یعقوب، وہ بلاؤ۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، علماء کی مجلس اسی طرح قائم ہے۔ ہارون پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ ہو؟ تو امام صاحب نے بغیر سوچے فرمایا ہاں، رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو سارے علماء نے ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیسے نہیں پڑے گی، تو امام صاحب نے فوراً یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی حکومت سے باہر۔ تو اس کی جان میں جان، علماء نے بھی اس استدلال کو تسلیم کیا، رد نہیں کیا کہ نہیں 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 یہ غلط، سب نے تسلیم کیا کہ ابو یوسف صحیح جگہ پہنچے۔ تو اس نے بیگم کے لیے وہاں رات شب گزاری کا انتظام کیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ 1 لاکھ درہم نقد ہدیہ دیا جائے، اور پرچہ لاؤ، پرچایا، تحریر لکھی کہ آج کے بعد ابو یوسف عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنا دیے جائیں۔ تو چیف جسٹس کا عہدہ خلافت کے دور میں صرف ایک آدمی کو ملا، اور اس کے بعد نہ یہ عہدہ باقی رہا نہ ویسا کوئی انسان آیا۔ جب یہ چلنے لگے گھر،
تو فرمایا نا ہارون نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لاؤ، پالکی۔ پالکی آ گئے، کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے غلام اٹھا کے لے جائیں۔ غلام اٹھا کے لے جا رہے ہیں، جب اپنی گلی کے کنارے پر آئے تو کہنے لگے پالکی یہاں رکھ دو، پالکی یہاں رکھ دو، پالکی رکھ دو۔ تو وہ یہودی کو بلاؤ، وہ کیا یہودی کو بلا کے لائے، دیکھا تو ابو یوسف پالکی میں بیٹھے، تو دیکھ لیا میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہمارا راستہ کھلا کر دو۔ میں کہا میں کھلا کر دیتا ہوں۔ تو یہ چند ایک باتیں تو مسجد کے حوالے سے ہیں۔ رجل معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، بیوتی فی الارض المساجد عمارها زوارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني فحق على المزور ان يكرم زائره۔ مسجدیں دنیا میں اللہ کے گھر ہیں، جو انہیں آباد کرتے ہیں، جو ان میں آنے والے ہیں وہی ان کو آباد کرتے ہیں۔ مبارک ہو اس کو جو گھر سے باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کے ذمہ ہے اس کا اکرام کرنا۔ تو بچوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پوری دنیا مجھے پھرائی ہے۔ یہ بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش واحد خطہ ہے جہاں علم مسجد کے گرد ہے، ورنہ تو بڑے بڑے ادارے جہاں مسجد ویسے ہی کوئی نہیں ہے، کہیں دور دراز یا موریتانیہ میں قدیم علم ہے لیکن دیہاتوں میں وہاں بھی مسجد کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ یہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، یہ تین بر صغیر ایک ہی خطہ ہے، یہ واحد خطہ ہے جس سے اللہ نے ایسا چنا ہے کہ یہاں سارا علم مسجد کے گرد ہی گھومتا ہے۔ یدندن حول المسجد، تو طلبہ کا بھی مسجد کی طرف، اساتذہ کا بھی مسجد کے ساتھ جوڑ، مدرسہ اور مسجد لازم ملزوم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ دوسری بات، ایک آدمی موت تک طالب علم ہے، موت تک انسان علم کا محتاج ہے، موت تک سیکھتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے، ابو جعفر منصور بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ 21 برس حکومت کی، بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا۔ عبد الملک ابن مروان کی ٹکر کا یہ بادشاہ گزرا ہے بنو عباس میں، لیکن بنو عباس پر بڑا فقر کا دور تھا، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا۔ اللہ کی تقدیر تھی، بنو امیہ کو زوال آیا، تحریک چلائی بنو علی نے، اللہ نے حکومت دی بنو عباس کو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آل رسول کو حکومت نہیں ملی، اللہ نے ان کو حکومت سے بچا کے رکھا۔ ایک دفعہ ابو جعفر سے اس کے درباریوں نے پوچھا، امیر المومنین، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، اب بھی کوئی خواہش ہے کہ جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کا جی چاہتا کاش یہ ہوتا؟ تو ابو جعفر کہنے لگا، کیا پوچھتے ہو، یہ حکومت تو کچھ نہیں ہے، میں نے علم کے لیے بڑی جان کھپائی تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوتا، میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور میں روایت بیان کرتا اور وہ کہتے عمن حدثتا، یہ آپ نے کہاں سے روایت بیان کی؟ تو پھر میں ان کو اپنی سند سناتا، اپنا علم بتاتا، حکومت نے مجھے علم سے محروم کر دیا، یہ ایک حسرت میرے دل میں ہے۔ تو اگلے دن وہ جو درباری تھے، درباریوں کو خوشامد تو بڑے اعلیٰ طریقے کیا تھا، وہ آ گئے قلم دوات کاغذ کاپیاں اٹھا کے اور آ کر ابو جعفر کے گرد بیٹھ گئے، کہا امیر المومنین حدثنا، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہمیں سکھائیں۔ تو وہ ہنس پڑا ابو جعفر، کہنے لگا لستم بہم، تم وہ چہرے نہیں ہو۔ یا لستم بہم محاورہ ہے، اس کا اردو میں محاورہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال، یہ اس کا صحیح محاورے کا محاورے سے ترجمہ کروں تو یہ منہ اور مسور کی دال، ویسے تھا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو۔ اور یہ منہ اور مسور کی دال بھی آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہو گئی اور ظاہری طور پر شاہ عالم ثانی پیچھے سارا انگریز، تو اس کا باورچی تھا محمد حسین۔ اس نے دیکھا کہ یہاں تو اب کافر کا، یہاں تو اب بادشاہی تو ختم ہو گئی، نہ تنخواہ ملتی ہے نہ سہولت ہے، تو اس نے چھوڑا اور چل پڑا بہاول پور جانے کے لیے۔
وہاں عباسی حکومت تھی بڑی طاقتور. راستے میں رنجیت سنگھ پڑتا تھا. رنجیت سنگھ اپنے دور کا سب سے کامیاب بادشاہ گزرا ہے. 1780 میں پیدا ہوا اور 1839 میں اس کا انتقال ہوا. 59 سال کی عمر. گجرانوالے کا تھا, ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا تھا, اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے اس نے لاہور پہ قبضہ کیا, اور پھر ادھر ستلج تک اور لدھیانے تک, اور ادھر ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان تک, اور ادھر پشاور, بنو ہزارہ تک اس اکیلے نے اپنی حکومت کو قائم کیا. بہت قابل حکمران تھا. اس کی زندگی میں انگریز پنجاب کی طرف نہیں آیا. اس کے مرنے کے بعد ایک دم حکمران آئے نکمے, تو پھر انگریزوں نے قبضہ کیا. تو اس کی ملاقات ہوئی رنجیت سنگھ سے. رنجیت سنگھ نے کہا تو اتنی دور جا رہا ہے, میرے پاس نوکری کر لے. میں نے کہا چلو تیرے پاس کر لیتا. تو رنجیت سنگھ نے کہا تنخواہ کیا لو گے؟ اس نے کہا میں دلی میں تو 300 روپے اور روٹی, یہ میری تنخواہ تھی. یہ آج کے 300 نہ سمجھ. وہ رنجیت سنگھ کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے, وہ تو دلی کا حاکم تھا, میں تو پنجاب کا ہوں, میں تو 100 روپے اور روٹی دوں گا. انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے, 100 روپے منظور ہے. تو انہوں نے کہا میرے گھر کے 16 افراد ہیں, ان کے لیے تم نے ہفتہ بھر کھانا بنانا ہے, اور پھر ہفتے کے بعد مجھے حساب دینا ہے. اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی. تو رنجیت سنگھ کی ایک رکھیل تھی, بیوی نہیں تھی, اس کی ویسے ہی رکھی ہوئی عورت تھی, رانی جندہ. وہ اس کے مزاج پر بہت حاوی تھی. اس کا بیٹا دلیپ سنگھ آخری حکمران. اس نے نوالہ لیا, کہنے لگے یہ آج کس نے بنائی ہے دال؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا ایک نیا باورچی رکھا. اس نے کہا پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی. پورا ہفتہ دال بنی. ہفتے کے بعد رنجیت سنگھ نے کہا بھائی حساب لاؤ. اس نے حساب رکھا 72 روپے. کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, وہ تو دال تے 72 لا چھڑ دیتے تو اگاں کی کرنا ہے. وہ کہنے لگا حضور دال تو صرف 2 آنے کی ہے, 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے ہیں. انہوں نے کہا بابا تو میرا گھر چھڑ, تو میرے واردہ نہیں, تو جا. وہ کہا یہ اس سے کم درجے کی میں بنا نہیں سکتا. وہ کہا بابا تو جا سی ہم ہی چنگے ہیں. وہ چھوڑ کے بہاولپور چل پڑا. دوپہر کے کھانے میں مرغا بنا ہوا تھا. سکھ تو گوشت کھاتے ہیں. تو جندہ نے جب بوٹی ایسے اٹھائی اور تھوڑا سا اس کو نوچا تو ساتھ ہی دیوار پہ ماری. کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا. تو جندہ نے کہا محمد حسین کدھر ہے؟ کہ اس کو نکال دیا ہے, انہیں دال تے 72 روپے لا چھڑ دے. انہوں نے کہا بیٹا منہ تیرا دال تے 72 روپے لا, بلاؤ اس کو. اور وہ اس کے مزاج میں بہت داخل. انہوں نے کہا پتہ کرو کتنے. اور سکھ دوڑے اس کے پیچھے, تو وہ راستے میں پکڑا گیا. یہ مانگا منڈی بھائی پھیرو کے آس پاس پکڑا گیا. جب اس کے پاس سکھ پہنچے سپاہی, تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں. تو اس کے منہ سے فل بدی نکلا یہ منہ اور مسور کی دال. کیا نکلا؟ شان نزول سمجھ میں ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. تو ان سے لڑ پڑا, مارا گیا, واپس نہیں گیا. مطلب مارا گیا, واپس نہیں گیا. تو ایک دفعہ رنجیت سنگھ سے پہلے مسلمانوں پہ بہت ظلم تھا. سکھ جتھے آ کر بہت زیادہ لوٹ مار کرتے تھے. شاہ زمان والی کابل جب آتا تھا تو چھپ چھپ آ جاتے تھے. جب وہ چلا جاتا پھر وہ یہ ظلم کرتے. تو رنجیت سنگھ نے آ کر عدل و انصاف کو قائم کیا. رنجیت سنگھ کے دور میں مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو محفوظ. اس کا ایک وزیر بھی ایسے ہی, رنجیت سنگھ کی کچھ باتیں آگے میں کب سنا تھا. اس کا ایک وزیر بھی مسلمان تھا. تو ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا تمہارے رب نے ذکر کیا ہے, قرآن میں میرا ذکر ہے. رنجیت سنگھ کا قرآن میں میرا ذکر ہے. وہ اس نے کہا تمہارا ذکر کیوں ہوگا؟ قرآن تو آیا ہے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر, اور پھر تم تو مسلمان بھی نہیں ہو. اس نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے؟ وہ چپ ہو گیا. شام کو اس نے اپنی مجلس میں بات کی, اپنی مجلس, کہ آج مہاراج نے یہ باتیں کی.
تو اس کا مراسی بیٹھا تھا. مراسی بڑے بادشاہ ذہن کے لوگ ہوتے. اس نے کہا کہ وزیر صاحب اب مجھے لے جاؤ، میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا تو کیسے جواب دے گا؟ انہوں نے کہا تو مجھے لیتا جا. اگلے دن جب وہ دربار میں گئے تو وزیر نے کہا کہ مہاراج وہ کل جو آپ نے بات کی تھی ہمارا مراسی جواب دینے کے لیے آیا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اچھا، رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی چیچک کی وجہ سے. چیچک کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی، کانا تھا، ٹھیک، کانا. رنجیت سنگھ نے پوچھا کیوں بھائی میرا قرآن ذکر ہے کہ ہے کہ کتنے کہ ایک باری دساں کہ 10 باری دساں؟ وہ کہنے لگا ایک باری دس دے. اس نے کہا قرآن بار بار آکھیا کان من الکافرین، کان من الکافرین. ایک کانا ہوئے گا کافرہ میں چو ہوئے گا، تو ہی تو ہیں اور کون. اور ایک اور مراسی نے تاریخ میں، یہ تو خیر بڑا چھوٹا لیول ہے، بڑے لیول پر ایک مراسی نے بہت بڑا کام کیا خلق قرآن کے مسئلہ میں. امام احمد بن حنبل کی قربانی کے باوجود معتصم اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا. واسف اس کا بیٹا تھا، وہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا، اس نے بھی بڑے علماء قتل کیے. ایک دن اس کا مراسی آیا جہاں سے یہ مسئلہ ٹھنڈا پڑا. بڑے بڑے علماء نے دلائل دیے، بات نہیں چلی. میں نہ مانوں کا تو علاج کوئی نہیں ہوتا. اس کا مراسی آیا روتا ہوا، مارے گئے، لٹے گئے، ہائے مارے گئے، لٹے گئے. عظم اللہ اجرک فی القرآن امیر المومنین. مارے گئے. ارے وہ کیا ہوا مارے گئے؟ کہ قرآن فوت ہو گیا. قرآن فوت ہو گیا. ایک مسئلہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. یہ جو طلبہ علماء وہ تو بات سمجھیں گے، باقی ذات برکت کے لیے سنو. وہ کہنے لگا امیر المومنین قرآن فوت ہو گیا ہے. کہا بے وقوف کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی فوت ہو گیا ہے. اب نماز میں کیا پڑھیں گے، تراویح میں کیا پڑھیں گے، قرآن تو فوت ہو گیا ہے. کہا بدبخت قرآن کیسے فوت ہو گیا ہے؟ کہا ہر مخلوق نے فوت ہونا ہے، قرآن بھی مخلوق کے فوت ہو گیا. تو واسق باللہ کا میٹر گھوم گیا ایک دم. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کے بعد وہ ایسا چپ ہوا کہ اس نے اس فتنے کو اٹھانا بند کر دیا. کچھ نہیں بولا، واپسی کر لی، لیکن اعلان نہیں کیا اور نہ ہی اس پر وہ شدت اختیار کی ایک مراسی کے خوبصورت مذاق کی وجہ سے جس میں حقیقت چھپی ہوئی تھی. ابو جعفر منصور نے کہا لستم بہم، تم وہ چہرے نہیں ہو. تمہیں پتہ طلبہ کون ہوتے ہیں؟ انما هم التنسۃ الثياب المشققۃ ارجلهم الطویلۃ شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة بالیمن تارة بالشام تارة بالحجاز وتارة بالعراق اولئک نقلۃ الحدیث. ان سب کو بھگا دیا. کہنے لگا تم سارے آئے ہو میری خوش آمد کرنے. تم اور طالب علم دو متضاد چیزیں. تمہیں خبر ہے طالب علم کون ہوتے ہیں؟ طالب علم وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں. وہ صرف علم کے پیچھے ہوتے ہیں، انہیں صرف علم کی لگن ہوتی ہے. کپڑوں سے بے پرواہ، زیب و زینت سے بے پرواہ، پھٹے ہوئے پاؤں، غبار آلود کپڑے، لمبے بال، سفر کر 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 چمڑی اور کھال باقی رہ جاتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے. کبھی یمن میں نظر آتے ہیں، کبھی عراق میں نظر آتے ہیں، کبھی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی حجاز میں نظر آتے ہیں. یہ ہیں علم کے لینے والے. ہمارا بہت بڑا علم چلا گیا سفر نہ کرنے کی وجہ سے. ایک لڑکا مدرسہ میں داخل ہوتا ہے اور 10 سال وہیں بیٹھ کے باہر نکل کے چلا جاتا ہے. وہ چند کتابیں، چند حروف، چند کلمات حاصل کرتا ہے. وہ علم کی وسعت، گہرائی، حقائق سے بہت دور بیگانہ رہتا ہے کہ سفر اور علم اس میں بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے. ایک چھوٹا سا سفر ہے آپ سب بچوں کا. اللہ آپ کو، میں پہلے آپ کے استاد جی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا پھری ہے. بر صغیر پاکستان، بنگلہ دیش جیسے طلبہ پوری دنیا میں نہیں دیکھے جو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت لا کر مدرسے کی 4 دیواری کے حوالے کر دیتے ہیں اور 10-11 سال کے بعد انہیں کچھ نہیں پتا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے. اس کے پاس نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی بیس ہے کہ جس پر وہ آگے اپنی زندگی کی کسی بھی ترتیب کو قائم کر سکے. یہ قربانی پوری دنیا میں میں نے نہیں دیکھی. اور پورے بر صغیر کے علماء جو مدرسوں میں تنخواہ لے رہے ہیں
اس تنخواہ میں وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے نہیں خرید سکتے، اس تنخواہ میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے، ان کو نزلہ بھی ہو جائے تو اس کی دوا لینے کی گنجائش ان کی تنخواہ میں نہیں ہوتی۔ اتنی تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ وہ ساری زندگی مدرسہ کی چٹائی کے ساتھ سل کر پوری زندگی گزار دیتے۔ یہ نقشہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں، اور ان تینوں ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا۔ سب سے زیادہ قربانی دینے والے طلبہ بنگلہ دیش، میں نے ایسا فقر کہیں نہیں دیکھا طلبہ کے لحاظ سے، مدارس کے لحاظ سے، جو فقر میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا، اور وہاں تعداد ہم سے دگنی 3 گنا۔ میں ہٹ ہزاری مدرسہ میں داخل ہوا تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا، نظر پڑی تو میرے اوپر ایک ہیبت چھا گئی، 1500 بخاری کتابیں کھلی پڑی، 1500 ایسے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا دورہ حدیث کا سبق دیکھا نہیں تھا، میں ایک دم ایسے ہوا، میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، پھر ایک نظارہ تھا، میں دیکھتا رہا۔ ایسا خوبصورت منظر علمی محفل مجلس میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں دیوبند گیا، وہاں بھی یہ نظارہ نہیں دیکھا، یہاں کے بڑے بڑے مدارس میں گیا ہوں، یہ منظر نہیں دیکھا۔ جو ایک غریب چھوٹا سا گاؤں تھا ہٹ ہزاری، وہاں مولانا مفتی احمد شفیع صاحب حضرت مدنی کے گرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ضعیف الق، وہ سبق پڑھا رہے تھے، میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے بیٹھا۔ تو دوسری بات یہ چونکہ علم کے سفر کی کوئی انتہا نہیں، یہ موت تک کا سفر ہے، اور سب سے قیمتی سفر ہے، سب سے عالی شان سفر ہے، سب سے خوبصورت سفر ہے، اور علم وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے، باقی سب جہالت، باقی سب قیل و قال ہے۔ علم وہ ہے جو مجھے اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے کہ میں اپنے اللہ کو جانوں، میں اپنے اللہ کو پہچانوں، میں اپنے اللہ کو جانوں۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علمی حلقوں نے بھی اللہ کو خدا کہنا شروع کیا ہوا، اور ہمارے عوام بھی اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ دیکھو نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اب میرا نام ہے طارق جمیل، تم مجھے کہو جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ طارقن رات کو آنے والا، یا طارقن دروازہ کھٹکھٹانے والا، جی مولانا دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ کا کیا حال؟ تو یہ کوئی معقول بات ہے؟ کوئی معقول بات؟ بھائی خدا ترجمہ ہے، ترجمہ ہے، نام کے ترجمے نہیں ہوتے۔ مولانا منظور مینگل، جی مولانا قبول صاحب، منظور جو قبول ہو جائے، کبھی کہتے ہو اپنے استاد کو؟ تو لفظ اللہ کی عادت ڈالو۔ ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، سمجھو پہلے، ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، اور ڈنگا سیالوں کی ایک قوم کا نام ہے، سیال راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، اس کی آگے چھوٹی شاخ ہے، اس میں ایک شاخ کو کہتے ہیں ڈنگا، ڈنگے سیال، ٹھیک؟ تو ہمارے ایک دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے جنگ شہر اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے ان کی چھوٹی بچی اسکول پڑھنے والی، اس نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، تو کہا بیٹی آپ اپنے ابا کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ ڈنگا تو قوم ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے دوست کا فون آیا، بڑے ہنس رہے تھے، کہنے کہ ابھی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ابو وہ جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، اس کو وہ ڈنگا بول جہانگیر ٹیڑے کا فون۔ تو بچوں کم از کم آپ تو اللہ کہنے کی عادت ڈال۔ میں نے یہ سبق کراچی میں سیکھا تھا 1950 سے، میں نے مکی مسجد میں بیان کیا، بیان کے بعد میں بیٹھا، اس وقت اتنی شہرت نہیں تھی تو آرام سے بیٹھنا ہو جاتا تھا۔ تو ایک صاحب آئے مکی مسجد کے مقیم، وہاں انہوں نے زندگی دی ہوئی تھی، لمبے پتلے ضعیف، اس وقت 80 سال کے ہوں گے، آ کر مجھے ایسے ملے، السلام علیکم، میں تو جانتا ہی نہیں تھا۔ بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کی پتا 31 سال ہو، میرا نام ہے برکت بن محمود۔ بیٹا اللہ کو خدا نہیں کہتے، اللہ ہی کہتے ہیں، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں انگریزی میں، ایسے ہی دنیا کا کوئی لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بیٹا اللہ کو اللہ ہی کہا کرو۔ 31 سال ہو گئے میری زبان سے خدا نکل گیا اور میں اللہ ہی کہنا شروع۔ ایک عام آدمی نے مجھے نصیحت کی جو مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے اسے زندگی کا درس اور سبق بنا لیا۔ آپ سے کہتا ہوں اللہ لکھو، اللہ بولو، زبان پہ چڑھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ اتر جائے گا، لیکن فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کی پہلی چیز ہے اپنے اللہ کو پہچان، جس کو ہمارے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، سکری تروش منصوری نو ان ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کافیہ کو وزن شعر کی وجہ سے بدل تبدیل کیا ہے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے۔
تو یہ جو قیل و قال سے ہٹا کر اللہ اپنی منزل بنانا، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ تو خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، تصوف غالب تھا چشتیہ سلسلے کے۔ تو میرے عزیزو، دوسرا سفر آپ کا بڑا خوبصورت سفر ہے، اللہ اسے موت تک جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ پہ قربان جو ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ ایک آدمی مر کے پیش ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے آدمی غلط ہے، نمبر 2 ہے، لوگ کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب فوت ہو گئے، امام صاحب فوت ہو گئے، وہ تبلیغ والے ساتھی جو تھا فوت ہو گیا، مؤذن فوت ہو گیا، حاجی صاحب فوت ہو گئے۔ صبح صبح مجھے فون آیا کہ جی بلال مسجد کا مؤذن فوت ہو، ہمارا مرکز تبلیغ فیصل آباد، اس کا نام تھا رمضان۔ تو میرے ساتھی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی رمضان فوت ہو گیا، کہا جی بلال مسجد کا مؤذن فوت ہو گیا۔ یہ خوبصورت نسبتیں۔ تو جب وہ آدمی پیش ہوتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے، تو چل میں لوگوں کی گواہی قبول کر کے تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو علم کی نسبت دی، مسجد کی نسبت دی، یہ موت تک باقی رہے۔ اس پر اگر اللہ نے ہمیں واپس بلایا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی نہ کہیں سے ہمیں بھی راستہ مل جائے گا جنت میں جانے کا۔ اور 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک بچوں، اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور غیبت کرنا چھوڑ دو، اور طنز کرنا چھوڑ دو، اور گالی دینا چھوڑ دو۔ تم دورے میں پہنچ جاتے ہو اور چھٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، آپ بیتی بتا رہا ہوں، دورے میں پہنچ کر بچہ جھوٹ بول کے چھٹی لیتا ہے، نہ بچہ اس زبان کو خوبصورت بناؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ میں نے اپنے طلبہ کو اتنا تیار کیا، میں نے استادوں سے بھی کہا دیکھو سچ بولنے کی طاقت پیدا کر، سچ سننے کی طاقت پیدا کرتا۔ ایک لڑکا آ گیا تو استاد جی چھٹی چاہیے، انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ کرکٹ کا میچ دیکھنا۔ وہ مولوی صاحب کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو دوسرے ساتھی بیٹھ، ان کا دیکھو برداشت کرو، یہ بھی تو کہہ سکتا میری ماں بیمار ہے ہسپتال میں نے جانا ہے، انہوں نے کہ سچ بولا ہے، تب سچ کو برداشت کرو، اس کو شاباش دو، شاباش بیٹا تو نے سچ بولا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں بچوں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سب کی تعریف کرو، غیبت نہ کرو، غیبت کو نکال کے پھینک دو۔ دین کو تباہ کرنے والی جتنی زبان ہے اور یہ آنکھ، اتنی کوئی چیز بھی نہیں۔ ایک نظر گندی ہو جائے اور زبان گندی ہو جائے تو دل کی دنیا میں صفائی آ ہی نہیں سکتی۔ نظر جھک جائے، زبان رک جائے تو دل کی دنیا کو کوئی چیز بھی گندا نہیں کر سکتی۔ یہ 2 ایسی طاقتور چیز۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں، ایک اپنی نظر کو بچاؤ، ایک اپنی زبان کو بچاؤ۔ زبان سے طعنہ اور طنز اور تیز بول، بے کرامی کا بول، بے عزتی کا بول، اس کو اٹھا کر پھینک۔ ابو دجانہ جیسی شخصیت، ابو دجانہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس صف کے آدمی ہے، پہلی صف کے آدمی، پہلی صف۔ اللہ کے نبی نے احد جنگ میں تلوار دی، یہ تلوار کون لے گا؟ بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صرف 3 آدمی کھڑے رہے، باقی سارے بیٹھ گئے، زبیر، عمر، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی، نہ زبیر کو دی، نہ حضرت عمر کو دی۔ یہ ایسے آدمی، اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور یہ صحابی ہیں، اور یہ چند ان صحابہ میں ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک نبی کے ہر سفر میں ساتھ تھے، ابو دجانہ۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، کسی کی نفرت نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں بچوں میں بھی لے لوں، آپ بھی لے لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب چھٹی ہوں تو تبلیغ میں ٹائم لینا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل الصلاح۔ یا اللہ تو اس مسجد کو قبول فرما، اسے اس سے سالہ تقوی من اول یوم میں یا اللہ شامل فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو علم کی شمع فروزہ کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہادی اور مہدی بنا، ہادی اور مہدی بنا، ہادی اور مہدی بنا۔ یا اللہ موقع موقع کا علم کا فیضان فرما، امت پنے کو زندہ کرنے والا ہمیں بنا دے۔
امت میں توڑ پیدا کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، مکاتب کی، مسجدوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اس میں مال لگانے والے، اس میں پڑھنے پڑھانے والے، انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب فرما۔ یا اللہ تیرے بہت نیک بندے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے، استادوں کے استاد، ساری زندگی جنہوں نے تیرے حبیب کا پیغام سنایا، پڑھایا، اور یا اللہ اسی میں ان کی زندگی لگی۔ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما۔ اپنے شایان شان انہیں اپنے یا اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں قرب نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس ان کا مقام بنا۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو، ان کے مدارس کو، ان کے شاخوں کو، ان کے مدرسہ کو آباد شاداب خوشحال نعال فرما۔ یا اللہ تو مولانا منظور صاحب، ان کے ساتھی، ان سب کی اس کاوش کو قبول فرما اور اسے رہتی دنیا تک قائم فرما، اور خیر کا، رشد کا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پورے علاقے کے لیے، پورے شہر کے لیے، پورے صوبے کے لیے، چاروں صوبوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے خیر کی شکلیں جہاں سے قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی مرضی والی زندگی عطا فرما، اپنے راستے پر قائم فرما، ثابت فرما۔ یا اللہ اجعل خیر اعمالنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتیمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ، وصلی اللہ تعالی نبی کریم۔ السلام علیکم۔